کہ میں ذرا مانیکا صاحب سے ہی پوچھ لوں، خاور مانیکا سے، کہ ان کے میاں تھے جو بشرا بی بی کے، تو یہ نہ ہو کہ وہ کہہ دیں کہ میں نے تو طلاق ہی نہیں دی بھائی جان، تسی کتے خبر یعنی کہ میری شادی ان کی بیگم کی شادی کرا دی. تو میں نے ان سے بھی چیک کیا اور سب سے ہو کے پھر میں مفتی صاحب سے دوبارہ رجوع کیا. میں نے کہا مفتی صاحب 3 دفعہ بات پوچھوں گا، آپ بھی 3 دفعہ لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ قبول ہے قبول ہے، تو میں آپ سے 3 دفعہ پوچھوں گا کہ کیا اس میں نے خبر کے تمام اجزاء شامل کر لیے. میں نے کہا کہ کیا یہ بات درست ہے کہ آپ نے 1 جنوری کو لاہور DHA میں عمران خان کا بشرا بی بی سے نکاح پڑھایا؟ تو میں نے 3 دفعہ پوچھا، مفتی صاحب جو ہے نا انہوں نے خاموشی اختیار کی. میں نے کہا تھینک یو ویری مچ مفتی صاحب. 3 دفعہ خاموشی ہاں انہوں نے کوئی بات. اچھا مفتی حالانکہ صاحب وہ چاہتے تو پہلی دفعہ کے بعد فون بند کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے 3 دفعہ سنا اس کے بعد. اچھا ویسے مفتی صاحب کا جو ہے نا ہر بندے کی ان کے بارے میں اپنی اپنی رائے، اور ہر بندے کے بارے میں ہر بندے کی رائے ہوتی ہے. لیکن میرا مفتی صاحب سے پہلے بھی ایک تجربہ ہو چکا تھا ریحام کے نکاح کے حوالے سے. ریحام کا جو پہلا نکاح ہوا تھا نا، وہ انہوں نے 7 محرم کو خان صاحب نے کیا. خان صاحب جو ہے نا کام بڑے جلدی میں کرتے ہیں. اچھا ریحام خان کے بھی 2 نکاح ہوئے تھے؟ اس کے بھی کوئی 2 کوئی ہوئے. اب یہ ہے کہ 7 محرم اکتوبر 31 بنتی ہے غالباً 2015 کو. دوسرا جو ہے جو سرمنی ہوئی ہے ایٹ لیسٹ، یعنی ہمیں تو جب وہ تصویر بھی آئی تھی وہ جو ہے ہاں وہ تاثر تو یہ دیا گیا نا جی کہ آج نکاح ہوا ہے. تو وہ جو سرمنی ہوئی تو اس میں وہ 8 جنوری کو ہوئی. تو مجھے پتہ چلا، مجھے کسی نے بتایا کہ اکتوبر سے جنوری تک کوئی 3 مہینے کا فرق ہے. یعنی کہ پورا عدت والا ٹائم جو ہے، حالانکہ ادھر تو اس طرح کا مسئلہ بھی نہیں تھا. ادھر خان صاحب نے انتظار کیا. تو میں نے مفتی صاحب سے پوچھا، میں نے کہا مفتی صاحب یہ بات درست ہے کہ یہ تو مجھے تو پتہ چلا کہ یہ پہلے ہو چکا تھا. تو مفتی صاحب نے کہا کہ آپ اس بات کو چھوڑ دیں، جو ہو چکا ہے، یعنی کہ آپ ان کے لیے بہتری کے لیے یا آپ ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کریں یا آپ دعا گو ان کے لیے. تو مجھے اس لیے آئیڈیا تھا کہ وہ مفتی صاحب جو ہیں کوئی جھوٹ نہیں بولتے، ایٹ لیسٹ میرا یہ تجربہ ان کے ساتھ یہ تھا. تو لہٰذا جب وہ پہلا بھی میں ان کو پوچھا، یعنی بشرا بی بی کے حوالے سے جب میں نے پہلی دفعہ پوچھا، ہاں، اور جب آخر میں پوچھا تو مفتی صاحب نے کوئی اس طرح سے غلط بیانی سے کام نہیں لیا، خاموشی اختیار کی. تو اچھا اس سٹوری میں آپ کو سب سے پکا یقین کب ہو گیا؟ جب پبلش کرنے سے پہلے آپ نے جب ایک بندے نے آپ کو خبر دی، سورس نے، مرشد نے، اس کے بعد آپ نے تحقیقات شروع کی، لوگوں سے پوچھنا شروع کیا، کس وقت آپ کو جیسے ہوتا ہے نا ایک پورا اطمینان قلب ہو گیا کہ بھائی خبر سچی ہے؟ اب دیکھیں اس میں جو سٹار وٹنس ہیں نا یا جو سٹیک ہولڈر ہیں، وہ ایک مفتی صاحب تھے اور دوسرے خاور مانیکا. عمران خان، ہاں، جو اون چودھری ہے، اون چودھری کو جب میں نے پوچھا نا، اون چودھری نے کہا کہ نہیں وہ جو آپ جس کی بات کریں نا وہ کوئی اور فنکشن تھا، نہیں وہ نکاح نہیں تھا. یعنی کہ اس نے اس حد تک تصدیق کی کہ کچھ ہوا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جب آپ اس طرح کی سچویشن میں ہوتے ہیں تو میں انالیسز میں لوگوں کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ بہت دیتا ہوں. اگر میں ادھر اپنے آپ کو یہ استاد سمجھنا شروع کر دوں نا تو میرا انالیسز غلط ہونے کا خدشہ ہے. تو اس میں انالیسز یہ تھا کہ جو لوگ میرے سے جو بات کر رہے ہیں کیا یہ بات درست کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب یہ ہے کہ اس نے مجھے نکاح کنفرم نہیں کیا، اس نے کہا کہ اس دن کچھ DHA میں ہوا تھا، کوئی موومنٹ تھی، خان صاحب تھے، مطلب کوئی ایونٹ تھا. ہاں تو اس حد تک اس نے بات کنفرم کر دی. مفتی صاحب جو ہیں وہ چونکہ اس پہ بات کرنے کو تیار نہیں تھے. تو اب یہ ہے کہ ایک بندہ جو کہ نکاح خان ہے، یا تو وہ کہتے ہیں نا میں نے نکاح ہی نہیں پڑھایا، مجھے نہیں پتا نہیں کہ آپ کس ایونٹ کی بات کر رہے ہیں. تو میں ان کو پوچھ رہا ہوں تو مفتی صاحب جو ہیں انہوں نے بھی خاموشی اختیار کی. تو اس کا بھی مطلب تھا کہ بات درست ہے. پھر جو ہے خاور مانیکا جو ہیں ان سے جب میں نے پوچھا، ان کا جو رول تھا اس سارے عمل میں وہ طلاق دینے کا تھا، نکاح کرانے کا یا نکاح میں شامل ہونے کا یا اس بارے میں ان کو کوئی جانکاری ہونا وہ ضروری نہیں تھا کہ ان کو. اور انہوں نے میرے سے اصرار بھی کیا کہ جب انہوں نے یہ تو مجھے کنفرم کر دیا کہ طلاق ہو گئی ہے، لیکن یہ والی بات کہ آگے شادی ہوگی انہوں نے کہا کہ نہیں وہ آپ کو وہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. وہ مجھے بعد میں پتہ چلا کہ مانیکا صاحب کو آئیڈیا ہی نہیں تھا کہ یہ جو شادی والی بات ہے اس کا انہیں نہیں آئیڈیا تھا. اچھا یہ والی جو چیزیں ہیں نا اس سے مجھے یہ تو کنفرم ہو گیا کہ یہ ہوا ہے، جو میرے پاس انفارمیشن آئی ہے یہ بات درست ہے. اب آگے خبر کے لحاظ سے ایز اے جرنلسٹ ایک اور رسک بھی ہوتا ہے. وہ رسک یہ ہوتا ہے کہ میں نے کوئی سٹوری کی ہے، اب ادھر کوئی میں لوکیشن ہی تھوڑی سی ادھر ادھر کر دوں نا تو بھی غلط ہو جاتا ہے. کہ مجھے پتہ چلے جی DHA میں ہوا ہو، جی پتہ چلے جی وہ ماڈل ٹاؤن میں ہوا تھا.
تو جو عمران خان صاحب ہیں یا ان کے جو ہواری جو ان کے فالوور ہیں ٹھیک ہے حمایتی جو ہیں وہ کہیں گے جی کہ اس کو یہ نہیں پتا کہ ادھر ہوا ہے ڈی ایچ اے میں ہوا ہے یہ تو بات ہی غلط ہے, یا وہ صرف یہ کہہ دیں کہ میں ڈی ایچ اے میں نہیں تھا, ٹھیک ہے آپ کیا باتیں کرتے ہیں جی کہ یہ نکاح ہوا ہے, میں ڈی ایچ اے میں تھا ہی نہیں. اب یہ 2% آپ کہہ لیں کہ انفارمیشن غلط یا 10%, اس سے آپ کی پوری سٹوری ہی مشکوک ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. تو لہٰذا آپ کو ایک ایک کمپوننٹ پر غور کرنا پڑتا ہے کہ میں جو باتیں کر رہا ہوں کیا یہ باتیں درست ہیں یا نہیں ہیں, ٹھیک ہے. تو اب یہ ہے کہ یہ تو ہو گیا کہ جب ہم نے خبر دی تو اب یہ ہے کہ رسک تو ہوتا ہی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. میں اپنے لیول پہ جو اتمام حجت کر سکتا تھا, جو میں ویریفیکیشن کر سکتا تھا, وہ میں نے آئی ڈیڈ مائی بیسٹ. اور اگر آپ دیکھیں نا انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ, رائٹرز نیوز ایجنسی یا باقی جو اوور آل جو انٹرنیشنل میڈیا ہے, اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے تو آپ کم از کم 3 سورسز سے تو ضرور چیک کریں, ٹھیک ہے, تاکہ ایک پلازیبلٹی ہو, ایک کوئی جو چیز ہوئی ہے اس کے بارے میں کوئی 3 لوگ جو کہ ان ریلیٹڈ ہوں, یہ نہ کہ ایک جگہ پہ بیٹھے ہوں, 3 گواہ ہونے چاہیے, 3 گواہ جو کہ کوئی ان ریلیٹڈ ہوں, یعنی کہ یہ نہ کہ وہ ایک ہی سورس سے آ رہے ہوں, تینوں ایک جگہ بیٹھے ہیں, آپ پوچھ لیں